الرحمن کا سورت کے نام سے اس اسم کا پورا سورت نام ہونا اور ان میں جو انہوں نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس کا بہت جاننا بہت ضروری ہے. اس طرح میرے والد صاحب تفسیر وہ لکھ رہے تھے ہمارے لیے سورۃ الرحمن کے، رمضان کا مہینہ تھا، وہ فرماتے تھے اور میں لکھتا تھا. تو مجھے چون کہ 14 سال کی عمر سے یہ یاد بھی ہے، تو میں آج تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہی میں نے کہا اگر تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے اور تھوڑا سا شوق پیدا کرے تو میں آپ لوگوں کو یہ آگے سناؤں کہ اس میں سورۃ الرحمن میں جو آیا ہے اس کے معنویت، اس کے حقیقت اور اس کے ہمارے ساتھ اس کا تعلق جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے وہ منہ پھیرنا ہے یا وہ تکذیب ہے کہ جس حقیقت کو آپ سامنا نہیں کرنا چاہتے. یہ جو نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس میں کیا کہ یعنی اس نعمتوں کے بعد میرے ساتھ جو آپ کا تعلق بننے کا ہے تو تم نے تو اس کی تکذیب کر دیا، اس سے منہ پھیر لیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ امت نے چھوڑ دیا، فریاد کرے گا میدیت از بحر لالو گوہران، بحر سے آپ کو لال اور گوہر دے دیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں فروشید میں خرید ہم این و آن، تم بیچتے بھی ہو خریدتے بھی ہو نفع بھی لیتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، الزمین آیت طلا و زرز کان، زمین سے سونا برآمد ہوا اور کان سے زر برآمد ہوا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، علمها آموخت رنگارنگ لسان، صفت علم سے رنگا رنگ آپ کو زبانیں سکھا دیا اور آپ کو قسم قسم کے علم سے نوازا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شیر ز خون آرد ز بحر کودکان، خون سے انہوں نے دودھ بنا دیا کودکوں کے لیے، بچوں کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آفرید خوشگل و صورت ہم زنان، پھر عورتوں کو بڑے اچھی شکلوں میں پیدا کر دیا، کسی کو ماں کی شکل میں کر دیا، کسی کو بہن کی شکل میں آپ کو پیدا کر دیا، کسی کے آپ کو رنگا رنگ کے رشتوں میں آپ کو زنان دے دیا، بیوی کی شکل میں دے دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آنچ لازم حسبتو داد ہمان، جو کچھ تمہیں لازم تھا چاہے وہ ایک ذرے سے لے کر کے دنیا تک آسمانوں تک. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مرکبی خیش راز حد بیرون مران، تم ذرا عقل کا ہر طرف سوچ سکتے ہو، ذرا اس عقل کے گدھے کو ادھر بھی لے آؤ سوچنے کی طرف، نعمتوں کی ان چیزوں کو سمجھنے کی طرف. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حق مردم از ترازو شد عیان، اس نے ترازو رکھ دیا، قرآن رکھ دیا، تمام حقوق کا اس میں آپ کو حد حدود بتا دیا. تو یہ حدود ہے اللہ کے، اس سے آر نہ پار نہ جاؤ، اس کو خیال رکھو، اس کو اس جگہ پر رکھو، اس چیز کو اس جگہ پر رکھو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، در شریعت ہے سزا پر مجرمان، ہر چیز کا ثواب بھی رکھ دیا، ہر چیز کا سزا بھی مجرم کے لیے رکھ دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، این ہما فقر و غنا باشد ز بحر امتحان، فقر اور غنا کو بھی امتحان میں ڈال دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، زند تو از پرتوے
زندہ کر دیا پرتو سے، اثر سے، روح سے. جب وہ تمہارے اندر آیا تو تمہارے کو زندگی آ گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آمد ہے قرآن سے بہر غافلان. قرآن کو غافلوں کے لیے راستہ بتانے انسانیت کے لیے بھیج دیا گیا، اس دنیا میں مسافروں کو، اس دنیا کے میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بہر دعوت آمد پیغمبران. اس دعوت کے کام پر مأمور پیغمبر آ گئے اس عالم خلق میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. راہ نیکو بد بتو کر دے عیان. نیک اور بد سب کو عیان کر دیا، بتا دیا ایک ایک نقطہ. چاہے جیسے خلق میں ذرے سے لے کر آسمان تک آپ کے لیے بنایا، اس لیے چھوٹے سے بدی سے بڑے سے بدی تک، اور چھوٹے سے نیکی سے لے کر ذرے سے لے کر کے اس تک آپ کو اس قرآن میں اس میں بتا دیا نبیوں نے. در حرم یافتی جسد ہم استخوان. ماں کے حرم میں پیٹ میں تم نے جسد بھی پا لیا، ہڈیاں بھی پا لیا، انکیں بھی پا لیا، سب کچھ پا لیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. چون تو غافل لکھا بود در ہر زمان. میرے اور آپ کی طرح غفلتوں میں لاکھوں چلے گئے، کروڑوں چلے گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مر خدایش را نشد ہرگز زیان. اس کی خدائی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، چاہے کوئی اس کا دوست بنا، چاہے اس کا کوئی دشمن ہوا. جس نے اس کے دعوے خدائی بھی کر دیا، سارے طاقتیں بروئے کار لایا، اس کی خدائی کو نقصان نہیں پہنچا سکے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ تو ہو گیا جو قرآن مجید کا ذکر ہے. اب ہم اس کی تھوڑے سے معنویت کی بات کرتے ہیں. سورت الرحمن اہل حق بخوان. خاص طور پہ سورت الرحمن کو رحمت کی نظر سے، اہل حق کے نظر سے دیکھو. تان باشی در حق شان بدگمان. علم قرآن را بود نور دیگر. سب سے پہلے جو اچھا سا کام اللہ نے آپ کے ساتھ کیا وہ یہ کیا کہ اپنے ساتھ تعلق کا نور جو ہے وہ راستہ انہوں نے قرآن کو دے دیا. جو خود الرحمن علم القرآن، اس نے پہلا احسان تیرے اوپر وہ کر دیا کہ ایسا نور بھیجا گیا تمہارے لیے، ایسے وہ بھیجا کہ جو دل سے منور ہو جاؤ گے اور تمہیں راستہ، ورنہ تم اندھیرے میں ہوتے. علم قرآن رابوت نور دیگر. ایک الفاظ ہو گئے، ایک قرآن کا نور ہو گیا جس سے حاصل ہوتا ہے. الزبان بگذر بیا بی در جگر. اگر تم اس کو پڑھتے ہیں تھوڑا سا اس کو زبان سے گزر جاؤ اور ذرا دل میں آ جاؤ اس بات کو. حق پدید آورد در انسان بحر ہم. آپ کو کہا میں نے آپ کو سمندر دیا ہوا ہے، پانی دیا ہوا ہے، اس سے تمہارے لیے لال و جواہر نکلتا ہے. تم معنی میں اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اندر بھی سمندر ہے، اس سے موتی نکلتا ہے، اس سے اسلام نکلتا ہے، اس سے ایمان نکلتا ہے، اس سے صبر نکلتا ہے، اس سے توکل نکلتا ہے، اس سے محبت نکلتی ہے، اس سے اطاعت نکلتی ہے. تمہارے باہر سے بھی بہت قیمتی چیزیں نکلیں گے، جس طرح اس دنیا کے باہر سے قیمتی چیزیں نکلیں. ادھر بھی ذرا تلاش کر. آنیا کی شیرین دیگر تلخ ہار. تمہارے اندر بھی دو سمندریں ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے. جیسا اس دنیا میں ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے. بحر شیرینت بود ان روح پاک. روح تمہارا وہ سمندر ہے جو میٹھا ہے، نفس تمہارا وہ ہے جو کہ کڑوا ہے. بحر نفس تلخست در وی ہست حلال. وہ نفس تمہارا وہ کڑوا ہے جس سے ہلاکت ہے. بحر رفع ظلمت
عن نفس شوم، نفس کی ظلمت کو پالنے کے لیے اس کو سیدھے راستے کے لیے عشق حق آمد چو شمس اندر جہان، جس طرح سے یہ سورج اندھیروں کو پھاڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، تیرے اندر جو اللہ کا عشق ہے وہ ان نفس کو پھاڑنے اور روشن اور ظلمت کو دور کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ عقل باشد در مقام از قمر، عقل تمہارا رات کے اندھیرے میں عقل کی طرح ہے، تمہارا عقل اس دنیا کا تمہارا قمر ہے، چاند ہے، اس دنیا کا چاند رات کو فصلوں کو پرورش کرتا ہے، اچھا اور برا کو، وہ چیزیں جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تمہارا یہ جو اندر عقل ہے یہ تمہارا چاند ہے، یہ سورج نہیں ہے، سورج تمہارا روح ہے، قمر کا الگ کام ہے اور سورج کا الگ کام ہے۔ عقل باشد در مقام از قمر تاکہ بخشد زرع تقوی را ثمر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں کہا کہ قمر سے تمہارے سبزیوں کو فائدہ ملتا ہے، عقل سے تمہارے تقوی کی زراعت کو پرورش ہوتی ہے، تمہیں اپنے باقی کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنے وضو کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنی نماز کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنے رمضان کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنے حلال کا پتہ چلتا ہے، تمہیں یہ ساری چیزیں عقل محسوس کرتا ہے۔ اندھیرے میں بھی تمہارے رات کے اندر بھی عقل اللہ نے دیا ہوا ہے کہ تمہیں رہنمائی کرے۔ عشق حق گر در وجودت رو نمود، اگر عشق حق تمہارے سورج آ گیا دان کی با جملہ صورت کر دی سجود، اگر اللہ تعالیٰ کا محبت اور عشق تمہارے اندر آ گیا نا تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے مکمل طور پہ توجہ دے دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم نے تکذیب نہیں کیا، تم نے حق پا لیا۔ تو زناف پائین زمین رام شمار، تو ناف سے نیچے اس کو اپنے دنیا کا زمین سمجھو، اس لیے فرمایا کہ تمہارے عورتیں تمہارے کھیتیاں ہیں، تو یہ ناف کے نیچے جو ہے یہ تمہارا اس دنیا کا زمین ہے، تمہارے اندر بھی 7 آسمانیں ہیں۔ ہفت لطیفہ ہفت آسمان را بدر، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ اخفی ہے، لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ نفس ہے، لطیفہ سلطان ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس میں وہ کیفیات موجود ہے جو عالم امر سے اس کا تعلق ہے، وہ آسمان کی طرح ہے، اس کا تعلق ادھر سے ہے۔ چشم گوش سرز بحر ان جہان، اس کان کے لیے اس آنکھ کا اور سر کے آنکھ کا فرق ہے۔ چشم گوش دیگر است اندر نہان، تمام لوگ غافل تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے کانوں کو کھول دیا اور ان کی بینائی کو کھول دیا تو انہوں نے حقیقتوں کا اسرار سمجھ گئے۔ اگر آپ کو وہ مل گیا تو آپ حقیقتوں کے سروں کو سمجھ سکتے ہو، اور اگر وہ کان تمہیں نہیں ملا تو یہ کان کے ہوتے ہوئے، اس آنکھ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَهُمْ أُذُنٌ، اور ان کے لیے کان ہے لا يسمعون بها، وہ سماعت نہیں کرتا، ان کے آنکھ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا اس کے آنکھ ہے وہ اسے دیکھتا بھی ہے، وہ کان ہے اس سے سنتا بھی ہے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجُونَ، ایسے بھی ہے۔ تو اس فرق کرنا کہ اس طرح جو بینائی ادھر ہے، جس طرح سے کان کے سماعت ادھر ہے، ادھر تمہارے اندر بھی کوئی کان ہے، تمہارے اندر بھی کوئی بینائی ہے۔ خیال کرنا کہ تم ایسا نہ ہو اسی طرح تمہارے اندر رہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر کان کے رہے۔ آفتاب آسمان چارمین ہست برائے رفع کار ہائے زمین، یہ چوتھے آسمان میں جو آپ کو سورج نظر آ رہا ہے یہ اس دنیا کے کاموں کے لیے کام چلا رہا ہے۔ آپ کا روح جو ہے وہ آپ کے اندر کے جتنے آپ کے استعداد ہے، اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو حقیقتیں رکھی ہے اس کا تعلق اس سورج سے ہے تمہارا۔ اگر تم نے روح کے سورج کو نہیں دیکھا تو تم اپنے تمام اس صلاحیتوں کو، اس چیزوں کو نہیں پا سکو گے۔